کہتے جی کہ اگر ہم حل کرائیں یہ جو حجام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدود حرم ہے، اللہ کے بندے پورا مکہ حدود حرم ہے، پورے مکے میں جہاں بھی چاہو کرا لو۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا جو ہے بلا ضرورت بے ادبی ہے۔ اگر ایک آدمی مجبور ہے، معذور ہے، تکلیف ہے تو کوئی حل نہیں۔ زمزم میں سادہ پانی ملا کے پلائیں تمہاری مرضی، لیکن بہتر یہی ہے خالص پلاؤ۔ حجر اسود اور غار حرا پہ خواتین کا رش ہو تو نہ جاؤ، کچھ جانا ضروری تو نہیں ہے۔ ارشان مجھے نہیں پتا ارشان کیا معنی ہے۔ میری بیگم کو عمرے کی ادائیگی کے وقت میں وضو کرنے کی ضرورت پڑی، سر کی چادر اتاری، ایک بال ٹوٹا ہوا پایا، کچھ نہیں ہوتا۔ مردہ کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے دعا کریں۔ میں نے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے زیور کسی کو دیے۔ میرا شوہر فوت ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ وہ زیور واپس لاؤ واپس لاؤ۔ اگر وہ زیور حق المال میں دیے تھے پھر تو تمہارے ہیں، اگر اس کے علاوہ تھے پھر بھی تمہیں دے دیے تھے، مالک بنا دیا تھا، پھر تمہارے ہیں۔ اگر ویسے دیے تھے پہننے کے لیے تو پھر اس کو واپس کریں۔ طواف کرتے ہوئے جو جھگڑا کرتے ہیں بالکل نہ کریں۔ آپ کے والد کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جو عمل بتلایا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی تفسیر، بالکل آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ویسے پڑھو انشاءاللہ ثواب ہوگا، قرآن ہی ہے نا، لیکن وہ ثمرات و برکات جو مترتب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ویسے بھی ہو جائیں۔ وہ تو علامہ صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث زبان تھے، اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامعۃ الازہر مصر میں، ان کی لائبریری میں، آپ جائیں اور اس کتاب کو نقل کر کے لکھ کے لے آئیں، چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جامع ازہر والوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ اصول ہے کہ ہم اپنی لائبریری میں پڑھنے کی اجازت ہے، مطالعے کی اجازت ہے، نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نقل کر کے لے جائیں گے تو ہمارے ادارے میں کون آئے گا؟ پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائے گی۔ تو اچھا بھائی کیا کریں، انہوں نے پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔ علماء نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ اجازت ہی نہیں دیتے لکھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کے مصر جانا آنا، خرچہ، ٹکٹ، اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسے کا۔ اب حل یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے۔ دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محترم دارالعلوم دیوبند کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے، اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا دیں۔ وہ کتاب مصر بھیجی گئی، ان نے جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ما رأینا بعد امام البخاری مثل علامہ انور شاہ، بہت لگا کہ اپنی لائبریری میں محفوظ رکھی، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا
اتنا مقام عطا فرمایا تھا. بڑے لوگ تھے جی، بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو ایک نقل بنا کے بیٹھے اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے. تو بزرگوں کے کہنے میں اب دیکھیں نا، ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ جو برکت ہے وہ کسی اور کی بات میں تو نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ جی ہاں والوں کا کون سا مذہب ہے؟ مسلمان ہیں جناب، تمہیں کیا تکلیف ہوگی ان کا مذہب ڈھونڈنے کی؟ تمہارا اپنا مذہب کیا ہے پہلے وہ لکھو. یہ کیا بات ہے؟ سب الحمدللہ مسلمان. جہاں تک فقہی مسائل کا تعلق ہے یہ فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ قیامت کے دن نبی پاک کے بعد جنت المعلی بھائی جو لوگ مکے میں دفن ہیں سب ہوں کہ صرف 2 قبروں میں تھوڑے، جتنا بھی دفن ہیں سارے انشاءاللہ مدینے پہنچیں گے، حضور ساتھ لے کے جائیں گے. کہتا ہے کہ میں تقوی والی، حیا والی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن پھر ناکام ہو جاتا ہوں. تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو نا، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اور قیامت میں بھی اللہ حکم دیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں. تو جب تک تم اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی. بھائی نے چھوٹی بہن سے ادھار لیا، واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، بہن فوت ہو گئی، بہن کی اولاد بھی نہیں ہے، کسی دین کے مدرسے میں جمع کرا دو تاکہ تمہاری بہن کے لیے کوئی کمرہ بن جائے، وہ کتابیں مل جائیں تاکہ قیامت تک ثواب. اگر احرام کی حالت میں آتے ہوئے آدمی کو خون آ گیا ناک سے، کچھ بھی نہیں ہوتا. احرام کی حالت میں آدمی نے سگریٹ پیا، احرام تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہے. موبائل پہ جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں ناجائز ہے. بہرحال ایک مفتی صاحب نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ زندہ کے لیے بھی عمر طواف ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا ہوگا، لیکن ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اگر زندہ معذور ہو پھر کریں، ورنہ وہ اس کو دعا کریں، وہ خود کرے آ کر. نفلی طواف کے بھی 7، ہاں جی 7 چکر، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. اگر ہم بھی کہیں سبحانک اللہم وبحمدک ربنا ولک الحمد، وہ بھی ٹھیک ہے، لک الحمد وہ بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی غلطی ہے کہو. میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ ان کو حافظ عالم بنائے، اللہ سب کے بیٹوں کو صالح اور حافظ عالم بنائے. اگر بیوی سے صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا پی سکتے ہیں، اگر رمضان کی سحری ہے، مجبوری ہے، ورنہ کوئی موت تو نہیں آ رہی نا. پہلے غسل کر لو، بعد میں کھانا حضرت کھا لینا. یہ تو مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھی سحری کا وقت نکل رہا ہے، اس کا روزہ چلا جائے گا تو جلدی جلدی وضو کر کے کچھ کھا لو، غسل بعد میں کر لو. یہ تھوڑا ہے کہ ہمیشہ ایسے کرو. 7 دن کے بعد عقیقہ، وہ عقیقہ ہی ہوتا ہے، کوئی صدقہ نہیں ہوتا. پاکستان سے مکے میں نوکری کے لیے بار بار آتے ہیں، افضل یہی ہے کہ ہر دفعہ عمرہ کریں، ورنہ اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. بیٹا اپنی والدہ کے بال کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے. طواف میں شک پڑ جائے تو شک مٹا دو، پورا کر. شک ہے کہ 6 چکر ہیں، 1 چکر اور کر لو، بس کون سی مشکل کیا ہے.
اگر احرام کی حالت میں ناک کے بالوں میں سے توڑ دیا ہے کہ تو کچھ نہیں ہوتا. ایک شخص نے پتہ نہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے عمل کرنا ہے، طواف میں دائیں پر کھلا رکھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں. عامل حضرات کے بعد موکل ہوتے ہیں. ہاں تمہارے جیسے بے وقوف جب علاج کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس پھر موکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان نے پیسے جو بنانے ہیں تو کیسے بنائیں کہ جی وہ موکل کو دینا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، اس لیے بکرا بھی لے آئیں، اتنا گھی بھی لے آئیں، اتنا پیسے بھی لے آئیں. جب تک وہ بدبخت کھائے گا نہیں تمہارا کام کیسے کرے گا؟ سب جھوٹ ہے. یہ مکار ہیں، عیار ہیں، غدار ہیں. ان کو کمرے میں بند کر کے 2-4 ڈنڈے مارو کو بلاؤ، موکل کو چھڑا لے، تمہیں پتہ لگ جائے گا موکل صاحب کدھر ہیں. نماز جنازہ کے بجائے سنتیں پڑھتے کوئی بات نہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2 بندوں نے بھی پڑھ لیا تو ہو گیا. مرحوم جو ہو گیا ان کے لیے ہاں عمرہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں. رائے ونڈ میں سالانہ جو ہے 5 روزہ اجتماع ہو رہا ہے. اللہ دین کے اجتماع جہاں جہاں بھی ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. اور میرے بھائی یہی دین کے اجتماع کی تو برکت ہے کہ آج کل بھی دنیا میں دین ہے، ورنہ یہ دین ہمیں ریڈیو نے یا ٹیلی ویژن نے یا یونیورسٹی نے یا کالجوں نے تو نہیں دیا، یہی فقیروں نے دیا ہے، مدرسے والوں نے، تبلیغ والوں نے، دین کا نام لینے والوں نے. کہ آج بھی الحمدللہ مسلمان لاکھ گناہ گار ہو جائے حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ختم نبوت کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ دین اندر کس نے بھرا؟ انہی لوگوں کی برکت ہے. خواتین جنازہ پڑھ سکتے، اگر خواتین مر جائیں تو ان کا جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں. جب وہ ہمارا نہیں پڑھ سکتی ہم بھی نہیں پڑھتے، جان چھڑاؤ. پتہ نہیں گھر بیٹھے مسئلے بناتے رہتے. اللہ کے بندے فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے، بیٹھی ہے تو کیوں نہ پڑھے. میرے بیٹے دولت مند ہونے کے باوجود میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے. بیٹی کو بلڈ پریشر اور یرقان کی تکلیف ہے، اس کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پر عمل کریں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بلڈ پریشر کے لیے جو قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ ایک تصویر روز پڑھا کرے تو بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہے، اللہ اس کو شفا دے. بیٹے کی 5 بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح نرینہ عطا فرمائے. بہرحال جو بھی اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ سے اولاد نرینہ بھی مانگتے رہو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میں اور میری بیوی طائف جا رہے ہیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، طائف میقات ہے. صوبہ بلوچستان میں معاشی بدحالی بھی ہے اور مذہبی فرقہ والی بھی. اللہ اس بلوچستان پہ اور ان کے رہنے والوں پہ رحم کرے اور عذاب رفع فرمائے، اور اللہ ان کی فرقہ بندیاں اور تفرقے بازیوں کو دور فرمائے. میری بیوی بیمار ہے، علاج کر کے پریشان ہوں. اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہو، علاج بھی کرتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اپنے ہوٹل سے غسل کر کے 2 چادریں باندھ لیں، پھر مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہاں جا کے باندھو. کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ پیٹرول اور ڈیزل لاکھوں لیٹر لاتے، چوری لاتے ہیں نا میرا بھائی. جب چوری ہے تو حرام ہے.
قانونی اجازت سے لاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، جب وہ چوری لاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چوری لا رہے ہیں، سمگل کر رہے ہیں، تو حرام ہے۔ اگر آدمی سو جائے اور نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے سوتا رہے نیند نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے احرام باندھا، زخم ہونے کی وجہ سے خون آیا، دھو لیا، عمرہ کیا، عمرہ ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ اگر مدینہ منورہ سے بغیر عذر کے احرام نہ باندھیں تو دم بھی ہے اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جلدی سے طائف سے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ ہمارا ہوٹل یہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں مسجد بھی ہے، بالکل مسجد میں پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب تو ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ 500 میٹر چلنے میں تمہارے پاؤں کی مہندی اڑ جائے گی۔ 500 میٹر معلوم ہوتا ہے، جیسے کہہ رہا ہوں 500 کلومیٹر۔ اللہ کے بندے یہ تو ایک یعنی آدھا میل بھی نہیں بنتا۔ بس جب اللہ محروم کر دے نا جی تو پھر یہ سب بہانے ہیں۔ جنہوں نے آنا ہے نا حضرت، وہ چاہے 10 میل ہو تب بھی آتے ہیں، 2 میل ہو تب بھی آتے ہیں۔ میں فجر کو نماز میں آ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں حالانکہ میرا گھر دور ہے، میں تو گاڑی میں آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کئی نوجوان مرد عورتیں حرم پیدل دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک تو تڑپ کی بات ہے۔ میری فلائٹ پاکستان سے دبئی تھی، فلائٹ لیٹ ہوئی، احرام باندھنے کا ٹائم نہ ملا، کیا مجھے پر دم واجب ہے؟ ہاں جناب، آپ جب عمرے کے لیے آ رہے تھے اس کا تو آپ کو ٹائم نہیں ملا، تو باقی ایئر ہوسٹس سے گپ شپ لگانے کا ٹائم ملا۔ ایک دم بھی دیں، عمرہ بھی کریں، عمرے پہ آئے، ٹائم نہیں ملا۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے پاؤں میں ناخن تھوڑا کٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے آپ کا عمرہ۔ عورت حرم پاک میں محرم کے بغیر رہ سکتی ہے، 1 رات رہ سکتی ہے اگر اجازت ہے اس کی۔ دوستوں نے دعا کے لیے ان کے لیے دعا کریں، سلام کے لیے کہا تو سلام بھی پڑھیں جا کر۔ عمرے والا ہو یا حج والا، مدینہ پاک کی 40 نمازیں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نصیب کر دے، نہ نصیب کرے تو کوئی بات نہیں۔ اگر مدینے سے احرام باندھ کے عورت آئے اور حیض آ جائے، فلائٹ لیٹ کر لے، نہ جائے جب تک پاک ہو کے عمرہ نہ کرے۔ بہرحال جبہ جو بھی ہو اس کا پاؤں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ احرام الماری میں پڑا تھا، بلی نے پیشاب پخانہ کر دیا، اچھی طرح 3 بار دھو کے نچوڑا، ٹھیک ہے، پاک ہو گیا، رنگ جائے نہ جائے۔ میرا شوہر 14 سال سے بے روزگار ہے، استغفار زیادہ پڑے۔ میری سفر میں مغرب کی نماز رہ گئی، عشاء کے بعد مغرب کی قضا پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ حرم میں جماعت رہ گئی تو پھر آپ اپنی قصر نماز پڑھیں گے۔ طواف کے دوران میں جو لوگ زور زور سے ذکر کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، کیونکہ دوسروں کا طواف خلل پڑتا ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے دم تو نہیں پڑتا، لیکن ڈبل گناہ ہے۔ کوئی بندہ گنج نہیں کراتا، احرام کھولتا ہے، اگر بال چوتھا حصہ کاٹیں تب بالکل نہیں کاٹے تو دم پڑ گیا، پہلے بال بھی کٹوائے، جب تک نہیں کٹوائے گا دم پڑتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، دوسرے نے بھی کہا ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ جمعرات چھٹی ہوتی ہے، بھی 1 رات تو آدمی چھٹی کرتا ہی ہے نا۔
حضرت عثمان کا قصاص جو ہے وہ حضرت علی نہیں لے سکے، مجبور تھے۔ بہرحال مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد کے لیے صف اول ہے، عورت کے لیے آخر ہے، اور مرد کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، عورت کے لیے سینے تک اٹھانے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے جیسے سیدھا، عورت اپنے پاؤں نکال کے زمین سے لگ کے سیدھا کرے۔ بہرحال کرائے پہ قرآن نہ پڑھوائیں، خود قرآن پڑھ کے اگر مردوں کو ثواب بخشیں تو پہنچے گا۔ زمین مستاجری پہ لینا دینا بالکل جائز ہے۔ شیعہ میں کون فرقہ صحیح ہے؟ اکثر تو غلط ہیں، باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن تمہارے ملک میں وہ نہیں ہیں جو صحیح ہیں، تمہارے ملک میں وہی ہیں سارے ملنگ دڑنگ ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے، میں قتل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے، حکومت کو اطلاع کرو۔ اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سود کھانے والے سے دور رہیں، سود ایسی زہر ہے کہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ ثاقب رضا مصطفی کہتا ہے کہ یزید نے مدینے میں 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل، یہ ساتھ تھا اس کے، یہ گنتا رہا۔ ٹھیک ہے اس نے کوئی زیادتی کی، لیکن یہ تو غلط ہے کہ اس نے 10,000 تابعین کو شہید کیا ہے۔ یزید نے مکے میں بیٹھ کے شراب پی، یہ کون کہتا ہے کہ آپ ساتھ تھے اس کے؟ سب جھوٹی باتیں جو شیعہ نے گھڑی ہیں، جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اقتدار کی وجہ سے جنگ ہو گئی ان کے درمیان میں، وجہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ مکے میں یا حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا ہو۔ اقتدار کی جنگ تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا تھا اسی قصاص عثمان پہ، تو ان دنوں روم کے بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ حضرت علی ہیں کوفے میں اور مدینے میں، اور حضرت معاویہ ہیں شام میں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ جب مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو گویا کہ حکومت تو پھر ہماری ہو گئی نا۔ اس نے فوجیں تیار کی اور ان کی فوجیں بارڈر کے قریب آ گئیں۔ حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہو، خدا کی قسم میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، کبھی جرأت نہ کرنا۔ حضرت علی نے بھی بالکل ہی لکھا، اگر تم نے حملہ کیا میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ان کے بڑے مقام تھے، رحماء بینہم، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہارون نبی ہے، داڑھی پکڑ لی، انسان ہو جاتے ہیں، فطری تقاضے۔ پھر خود اللہ سے معافی مانگے، اللہ تغفر لی واخی، یا اللہ اگر آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو معاف نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان باتوں کو کبھی بھی نعوذ باللہ، یہ دور وقت کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، جبر ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں نا، اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ اتنے بڑے گناہ گار تھے، پھر حضرت حسن نے کیوں سلو کر دی؟ پھر حضرت حسن ان سے ہمیشہ وظیفے لیتے رہے۔ اسرائیل بنانے کے لیے یہودی کوشش کر رہے ہیں اور وہ 90% کامیاب ہو چکے ہیں۔ کسی دیوبندی یا بریلوی یا حدیث عالم جس نے جرائم کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، سب آگاہ کریں، تمہیں پتہ نہیں لگا، آج تک تم نہیں سن سکے، نہیں پڑھ سکے۔ علماء الحمدللہ باقاعدہ تقریر میں قولاً فعلاً عملاً باقاعدہ کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں بیان پڑھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا کہ بھئی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے، مر جائیں گے۔ تو مانا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا، یہ کیا کہ علماء نہیں کرتے؟
حضرت علی بالکل جب صلح ہو گئی تو خلیفہ بن گئے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی دی. حضرت سلیمان کو ولی عہد تو وحی کے میرا بھائی ولی عہد کو باپ کے بعد نہیں اللہ نے بنایا تھا، ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا اور حضور نے بنایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائیں گے. تو حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور حضرت حسن نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق صلح بھی کی. تو وہ بھی تو حضور کا حکم تھا. پتہ نہیں تمہیں حضرت معاویہ سے کیا چڑ ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے. اب مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. پپلی راجن کے علاقے سے تھے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، بڑے زبردست. ایک دفعہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، پتہ نہیں حضرت کو کیا خیال آ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی یار ایسا کرو، آج فیصلہ کرتے ہیں، جھگڑا چھوڑو. تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہے، حضرت علی کی ہے، ابو بکر غلط ہے، چلو ہم خلافت تمہیں دیتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ بناؤ گے کس کو خلیفہ. تو ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا، خواجہ تھا، خواجہ تھا کوئی قطب الدین کے نام سے، وہ نشے میں بیٹھا تھا بھنگ کے. تو اس نے سر اٹھا کہنے لگا پیر صاحب حضرت میں خلیفہ بنوں گا. تو میں دیکھا سید کو تو پھر بھی نہ میری کھوجے لے گئے، پھر فائدہ کیا ہوا خلافت دینے کا. محمد علی شاہ سے پپلی راجن والے ایسے جو 1400 سال گزر گئے، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، تم اپنی اصلاح کرو. وہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کا شان رکھا ہے، اور وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے. اللہ سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا دوست ہمارے عمرہ آیا، طواف کے بعد بچھڑ گیا، صفا کے ساتھ چکر نہیں لگائے، کمرے میں آ گیا، اوپر والی اتار کے قمیض پہن لی، پھر مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. بہرحال دم تو اس پہ پڑ گئی نا، وہ پہلی صفا مروہ تو نہیں کیا، اب یہ تو دوسرا عمرہ کیا. طواف کے دوران قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اگر قرآن پڑھنا بہتر ہوتا تو حضور پاک نہ پڑھتے. بغیر نیت مکے سے مدینے سے عمرے پہ حنفی مسلک میں دم ہے. عورت کو مدینے سے ماہواری ہے، اگر اس کا مکے میں قیام تھوڑا ہے پھر احرام نہ باندھے، کیونکہ اس کو عمرے کے بغیر پھر جا نہیں سکے گی. ہم دفتر میں ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد گیم کھیلتے ہیں، تو گیم کے بجائے قرآن شریف پڑھ لیا کرو. ضروری گیم کھیلنی ہے، پہلے ڈیوٹی کرتے ہو پھر شیطان کی ڈیوٹی کرتے ہو، فائدہ کیا ہوا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر والزکی. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما.
یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، تبلیغ والے ہیں، تدریس والے ہیں، تحفیظ والے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جہاں جہاں دین کے اجتماع ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔